تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، کسے؟ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پھواروں سے، ہم رضی اللہ کی پھواروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے، توحید رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ یہ سن لے، یہ سن لے، یہ سن لے چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، اب آ گئے۔ یہ عقیدہ توحید سیمینار اس بات کی دلیل ہے۔ یہ سن لے چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا میں تو راج کرے، یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا میں تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی، اور رحمان کے بندوں ذرا کہہ دو سبحان اللہ، رحمان کے بندے ہر بستی، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ یا مجرم بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس ناچیز حقیر اور پرتقصیر انسان کو 10ویں مرتبہ حج کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ حج بیت اللہ کی سعادت اور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی مقدس دہلیز پر حاضری کے بعد بندہ ناچیز مرکز اہل سنت مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ اللہ تعالی میرے حج کو اور میرے ساتھ جتنے احباب اور تمام حجاج کرام کے حج کو حج مبرور بنائے اور وہاں مشاعر مقدسہ میں آثار مقدس میں لمحات مقدس میں جو آپ تمام احباب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو دعائیں مانگی گئیں اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ آپ تمام احباب کو بھی بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ اگلے حج کے لیے بھی بندہ ناچیز کی منظوری فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے
اس حج سے شروع ہونے والے اس سال کو لمحہ لمحہ برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں سے معمور فرمائے، اور ہمارا سفر غلبہ اسلام کی خاطر، غلبہ اہل سنت کی خاطر دن رات ہمیں اللہ محنت، کوشش اور جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے، حقائق کو دوبالا کرنے کی اللہ مزید ہمت عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا پیغام ہم سب کو مل جل کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مرکزی اجتماع بہترین طریقے سے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس انداز میں نسبت حج اور نسبت مدینہ شریف کی بنیاد پر آپ نے محبت، عقیدت سے آج کا یہ استقبال کیا، اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کی اس محبت کو قبول فرمائے، تحریک صراط مستقیم، الغالبون اور انجمن رضا مجتبیٰ کی اس کاوش کو، آپ تمام احباب کی اس محبت کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے، اور قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ یوں تو ایک زائر بھی بدل دیتا ہے دل کا موسم، ساتھ لاتا ہے مدینہ سے ہوائیں تیری۔ حج کا مقدس سفر یہ ایک کیفیات کا کورس ہے، حضوری کا سبق ہے، جس میں رب ذوالجلال کی یاد اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور انسان کو اس کے ذہن میں راسخ اور پکا کروایا جاتا ہے، اور انہی کیفیات کی وجہ سے جانے والے کو اللہ کے ہاں عظمتیں ملتی ہیں، اور انہی کیفیات کا سبق آ کے سننے سنانے میں بھی اللہ نے سب کے لیے کیفیات رکھی ہیں۔ چونکہ ہم آخری امت ہیں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے بالمشافہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت اسلام کو سنا ہو۔ ہم تک سینہ بسینہ ذرائع کے ساتھ، واسطوں کے ساتھ وہ پیغام پہنچا، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے کوئی شرط لگائے بغیر اس پیغام کو قبول کیا، اور شرح صدر کے ساتھ صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ ہر گھڑی اس پر اطمینان کا احساس بھی رکھا، اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری دین کا عقیدہ عطا کیا، اور ہم اپنے آپ کو از حد خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کفر و شرک کے دلدل میں پھنسایا نہیں ہے بلکہ ایمان اور یقین کی رفتوں پہ پہنچایا۔ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، تو یہ حج کا سلسلہ امت کو اس عقیدہ ختم نبوت کی پختگی عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، انا خاتم النبیین وآخر الانبیاء ومسجدی آخر مساجد الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، ختم نبوت کا تاجدار ہوں،
میری مسجد نبیوں کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ تو اس سے آپ نے یہ ہمیں سبق دیا کہ میری نسبت سے جو آثار امت کو ملیں گے اور مل رہے ہیں، ان آثار کے اندر بھی دین کا سبق ہے۔ جہاں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ہر قدم اس دین کی آیت اور نشانی ہے، چونکہ وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اس جگہ پہ لگا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور چاندنی پہاڑوں پر پڑی، آج بھی وہ امت مسلمہ کے لیے نصاب عشق کی کیفیت رکھتے ہیں۔ بہت سے مقامات، سینکڑوں وادیاں جن کا تذکرہ حدیث شریف کی متعدد کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور ہر عاشق صادق یہ چاہتا ہے کہ میں بھی وہاں پہنچوں اور شاید وہ جگہ ملے جہاں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم تو کیا آپ کی اونٹنی کا قدم بھی لگا ہو، تو میرے لیے وہ عظیم ہے۔ آپ کا قدم لگا ہو وہ تو آنکھوں کا سرما بنایا جائے۔ یہ جو مشاعر مقدسہ ہے، منا، عرفات اور مزدلفہ، یہ تو تواتر سے ثابت ہے، یعنی جہاں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تواتر قطع اور یقین سے ثابت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے گئے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر پوری جماعت صحابہ بھی موجود تھی۔ اس بنیاد پر برکت اور تبرک کے حصول کے لحاظ سے جہاں دیگر ہمارے لیے سینکڑوں مقامات مقدسہ ہیں، وہاں سر فہرست مقامات مقدسہ میں سے یہ وادیاں ہیں جن کو اللہ نے مشاعر مقدسہ قرار دیا ہے، اور ہمارے لیے یہاں جاتے ہوئے، وہاں رہتے ہوئے جو سب سے اولین اور سب سے آخرین احساس ہے، وہ ان مقامات کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر عظیم انبیاء کرام علیہ السلام کی یادیں جو وہاں آباد ہیں، ان کے ذریعے سے باطن کو روشن کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان راہوں میں، بلکہ مشاعر مقدسہ تو کیا، مدینہ شریف سے مکہ شریف کی وہ راہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چلے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شفا میں یہ موجود ہے کہ وہ اپنی اونٹنی کو کہتے تھے کہ تو جلدی نہ کر، آہستہ چل، شاید تیرا قدم وہاں لگے جہاں کبھی میرے آقا علیہ السلام کی اونٹنی کا قدم لگا تھا، تو کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے بھی سعادت مل جائے گی، مجھے بھی سعادت مل جائے گی۔ اس بنیاد پر یعنی یہ حج کا مکمل سفر اول سے آخر تک انسان کے لیے ایک عروج کا سفر ہے، عظمت کا سفر ہے، اور تقدس، طہارت اور روحانی باطنی زندگی اور زندگی کی عظمت کا سفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس صبر کی توفیق عطا فرمائے، اس سفر کی سعادتیں عطا فرمائے، اور اس سفر کے دوران اس کے آداب پر اور آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی رب ذوالجلال سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے کسی کام کے بعد، جتنا بڑا انسان کو انعام ملنا ہوتا ہے، اسی کے لحاظ سے آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف امتحان بھی ہو سکتے ہیں،
اور زبان شکوہ دراز کرنے سے انسان کا سب کمایا ہوا لٹ سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور ان آزمائشوں پر جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو عظمت دیتا ہے۔ اور پاک محبوب علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مدینہ شریف کے اندر آنے والی کسی سختی پر صبر کیا، قیامت کے دن میں اس کا شفیع بن جاؤں گا اور میں اس کی سفارش کروں گا، اس واسطے کہ اس نے مدینہ شریف میں اس پر مشکل آ گئی تھی اور اس نے شکایت شکوہ نہیں کیا، میرے شہر کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ یہ کتب ستہ صحاح ستہ کے اندر بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ شریف کی ہر جہت ہی انسان کے لیے اچھی ہے، اور دعا کرم کی، سعادت کی اور آسانیوں کی انسان کو کرنی چاہیے۔ لیکن جس طرح کی صورتحال جیسے بھی احوال ہوں، رب ذوالجلال انہی احوال کے اندر انسان کے لیے کوئی بہتری فرماتا ہے اور اس کو یقیناً عظمت میسر آتی ہے۔ ہر سفر پر وہاں کی کیفیات کو محفوظ کیا جاتا ہے نعت شریف کے ذریعے سے۔ ایک تو یہ ویڈیو ہے اور ایک روحانی ویڈیو ہے اشعار اور نعت شریف کی شکل میں۔ تو بندہ ناچیز کی یہ سعادت ہے کہ 10 حج جو ہیں ان کے اندر آنے جانے کے مواقع پر جو کلام ہے وہ محفوظ ہے، اور اس سال کے 4 کلام ہیں، یعنی ایک یہاں سے جاتے وقت، اور دوسرا مدینہ شریف پہنچنے کے فوراً بعد، اور تیسرا وہاں رہتے ہوئے، اور چوتھا وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے۔ تو وہ کیفیات ان اشعار کے اندر بند ہیں، اور اس وقت چونکہ ہمارا جو وقت ہے اس کے پیش نظر تفصیل سے ان تمام احوال کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اس موقع کی مناسبت سے چند ضروری باتیں ہیں ان کو عرض کرتے ہوئے اپنے یقین، ایمان اور تمام احباب کے دل و دماغ کی تازگی کے لیے وہ مقدس اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور عظمت کی جو دلیل ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس بار کا حج بھی امت مسلمہ نے اس انداز میں کیا کہ متعدد بلکہ اکثر بلاد اسلامیہ میں مسلم امہ کا خون بہہ رہا تھا۔ حج کے دنوں کے اندر بھی مسلسل امت مسلمہ پر یلغار ہو رہی تھی، جن میں بالخصوص عراق اور شام کے اندر داعش ایک یہودی تنظیم کی طرف سے مسلم امہ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ بھی ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کی ایک ایک گھڑی ہمارے لیے بہت صبر آزما ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہ کرے وہ ہمارا نہیں ہے، اور مسلم امہ کو جسد واحد قرار دیا، اور فرمایا کہ جس وقت ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم ہی بے خوابی کا شکار ہوتا ہے۔ یمن میں، شام میں، عراق میں، صومالیہ میں، سوڈان میں، وزیرستان میں، گویا کہ جہاں بھی مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں ان کے لیے اس وقت ایک شدید آزمائش کا سامنا، ملکوں میں خانہ جنگی ہے،
بھلا ہو ہمارے ملک کی فوج کا کہ اب تک پاکستان ایک حصار میں ہے، حفاظت میں ہے، ورنہ یہود و ہنود کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح بلاد اسلامیہ کے اندر ان کی اپنی گرفت کمزور ہو اور وہاں پر فتنہ کھڑا کیا جائے۔ اور اس سلسلہ میں سلفی سوچ کو ایجنٹ بنایا گیا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں سلفی گئے، جہاد کے نام پر اسلام کو انہوں نے نقصان پہنچایا، اور آج یہ رافضی اور خارجی ٹولہ پورے بلاد اسلامیہ کے اندر ان کی وجہ سے خون بہہ رہا، اور اس کا موقع پا کر یہود و ہنود، نصارہ اور یہودی اپنے مذموم مقاصد کو پورا کر رہے۔ سلفی سوچ اس قدر بے لگام ہو چکی ہے کہ خود اب ان کے کنٹرول میں بھی نہیں رہی۔ یہ داعش کو سعودی عرب نے پروان چڑھایا، یہودیوں نے شروع کیا، اور اب بالآخر امام حج کو بھی اپنی حج کی تقریر میں پوری تقریر ان کے خلاف کرنا پڑی، کیونکہ وہ ان کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ مزارات گرائیں تو پھر سعودی مفتی انہیں شاباش دیں، اور جس وقت ان کی حکومت کے سامنے اکڑیں تو پھر 30 ممالک کو اکٹھا کر کے ان کے خلاف اتحاد بنا کے انہیں ختم کرنے کی بات کریں۔ انہیں خوارج کہیں، انہیں قطاع الطریق اور ڈاکو کہیں، اور حج کا خطبہ سارے کا سارا ان کے بارے میں دیں کہ یہ لوگ آیات کی غلط تعبیر کرتے ہیں، یہ لوگ جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، یہ لوگ اسلام کا نام غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آخر پوچھنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کس یونیورسٹی نے تیار کیا؟ وہ کس نے پڑھائے تھے؟ وہ کن کے لوگ ہیں؟ کن کے پالتو ہیں؟ ان کی سوچ کن یونیورسٹیوں میں، کن مدارس میں تیار ہوئی؟ تو وہ سارے جو اللہ اکبر کہہ کے مزار گرائیں، اللہ اکبر کہہ کے مسلمانوں کو ذبح کریں، اللہ اکبر کہہ کے مسلمانوں کی عورتیں چھینیں اور انہیں بیچ دیں، تو ان سب کو تیار سلفی سوچ نے کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے دوسروں نے اپنی طرف سے ان کو ہتھیار دے کر، اسلحہ دے کر اسلام کا تعارف خراب کرنے کے لیے انہیں پروان چڑھایا کہ دیکھو یہ اسلام ہے کہ جس میں بندے ذبح کیے جاتے ہیں، یہ اسلام ہے جس میں آزاد لوگوں کو بیچا جاتا ہے، یہ اسلام ہے کہ جس کے اندر انسانوں کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں، اور جس کے اندر اتنی مار دھاڑ ہے، ڈاکے ہیں، بدکاریاں ہیں۔ نام الدولت الاسلامیہ رکھوا کر یہ سارے کام یہودیوں نے کروائے، اور یہ ایندھن اس کا سلفی سوچ ہے کہ جس نے منبر و محراب سے یہ سوچ لوگوں کو پڑھائی۔ اور میرے پاس یہ رپورٹ موجود ہے، آج بھی سعودی رپورٹ کے مطابق 100 سعودی خطیب اس سوچ کو اور داعش کو اپنی دلیلوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ سچے ہیں، اور ان کے لیے عرب ممالک میں سے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، جوان بھی بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح وہ ابن عبد الوہاب کی سوچ جو اسلام سے متصادم سوچ تھی، یہود نے جس کو ایجنٹ بنایا تھا، آج اس کے خطرناک اثرات ہمیں پورے عالم اسلام میں نظر آ رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے مسجد کا تقدس، مدرسہ کا تقدس، قرآن کا تقدس، حرم کا تقدس، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر حملے ہوئے، اور نتیجتاً اب امت مسلمہ کا ایک ایک چپا اس پہ امت مسلمہ کا خون بہہ رہا ہے۔ یہ وبال ہے مدینہ شریف سے بے وفائی کرنے کا، یہ وبال ہے صحابہ کی سوچ سے غداری کرنے کا، یہ وبال ہے اسلام کی وہ مقدس سوچ جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عطا کی تھی، اس سے بے وفائی کرنے کا، یہ بدلہ ہے اس سوچ کا جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دیا تھا اور یزید سے وفاؤں کی بات کی تھی۔
آج اس نام نہاد سوچ کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلم امہ پر وبال آ چکا ہے، اور مسلم امہ کی حفاظت صرف اور صرف اس سوچ میں ہے جس کو فکر مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ رشتہ وفا کا نام محمد سے توڑ کر یہ قوم آ گئی ہے تباہی کے موڑ پر۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نوجوانوں کو یہ سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو روضہ رسول نہیں کہنا چاہیے، اسے قبر نبی کہا جائے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو، یعنی وہاں حجرہ مبارک پر حاضری کو کوئی جائے وہ اس کو زیارت قبر نبی نہ کہے، لفظ زیارت بولنے کو شرک قرار دے دیا کہ اور کسی کی، ویسے عربوں میں تو کوئی ایک دوسرے سے ملے تو اس کو بھی زیارت سے تعبیر کرتے ہیں، زرتوں کا میں تجھے ملنے آیا، وزٹ کرنے آیا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پرنور، آپ کے روضہ مبارکہ کی زیارت پر انہوں نے کہا کہ اور کسی کی قبر کے بارے میں لفظ زیارت بول سکتے ہو، مگر زیارت و قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے فتووں کے اندر یہ لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کو گرا دینے کے فتوے دیے، گنبد تو دور کی بات ہے بلکہ جلانے کے الفاظ بھی معاذ اللہ موجود ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مسجد نبوی میں جلوہ گر جب ہوا تو اس سے مسجد نبوی کی عظمت میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوا، جیسے پہلے تھی اتنی رہی۔ اگر یہ جسم باہر ہو یا مسجد کے اندر ہو، اس سے مسجد کی عظمت میں کوئی فائدہ نہیں۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا۔ اب وہ پرانی سوچ اب گندے انڈے دے دے کے اس مقام تک پہنچی کہ آج وہ مطالبہ کر رہے ہیں گنبد خضرا کے خلاف۔ یہ عام یہاں کے لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، میرے پاس اس وقت المدینہ اخبار کا وہ پورا ورک بھی موجود ہے کہ جس کے اندر کالم نگار نے ان مطالبوں کا ذکر کیا کہ جس میں صفہ کو ختم کرنے کے لحاظ سے کہ صفہ پہ بیٹھے لوگ شرک کرتے ہیں، اس واسطے کہا گیا کہ معاذ اللہ صفہ کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ شرک کا اڈا ختم ہو جائے۔ کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ان مفتیوں کے نزدیک کہتے ہیں یاد رسول میں بیٹھتے ہیں، اپنے نبی کی عبادت کرتے ہیں بیٹھ کے، تو صفہ ختم ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہا کہ جو 7 قبلے والی دیوار ہے اس دیوار کے لحاظ سے یہ کہا کہ اس کو ہٹا دینا چاہیے، اور اس دیوار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مقدس لکھے ہوئے ہیں، اور پہلے قصیدہ بردہ کے جو اشعار تھے وہ تو ایک دیوار سے مٹا بھی گیا ہے۔ ایسی ایسی باتیں کہ جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ اصل اخبار ہے المدینہ اخبار، وہاں سے چھپتا ہے اور پرانے اخبارات میں سے ہے۔ یہ 6 ستمبر کا، یعنی یہ گزشتہ ماہ 6 ستمبر کو اس اخبار کے اندر حجرہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چھپا، یہ الحجرۃ النبویہ وتوہم المنکرات، یہ مضمون یعنی وہاں کا ایک کالم نگار وہاں کے نیشنل اخبار کے اندر، اور یہ کالم نگار ہمارے موقف کی گواہیاں دے رہا ہے، اور وہاں کے مفتیوں کے جو توہمات ہیں ان کا رد کر رہا ہے، اور توہمات کو ذکر کر کے اس کالم نگار نے یہ بتایا کہ کہاں تک سازشیں پہنچ چکی ہیں، اور یعنی جو ہم کبھی سوچنا بھی مشکل سمجھتے ہیں، محال سمجھتے ہیں، وہاں تک ان کے مطالبات پہنچ چکے ہیں۔ الحجرۃ النبویہ وتوہم المنکرات، ایک ہے حجرہ، ایک ہے قبہ، نیچے ہے حجرہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، اوپر ہے قبہ گنبد خضرا۔ گنبد خضرا اس کے بارے میں
چونکہ ایک مستقل سیمینار کی ضرورت ہے، جتنی سازشیں ہو چکی ہیں کہ امت کو اس پر مطلع کیا جائے، یہ نہ ہو کہ کسی کی خبر نہ ہو اور وہ ہو جائے کہ جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا۔ حجرہ نبویہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما ہے، اس کے لحاظ سے یہ عبداللہ فراج الشریف کالم نگار ہے، اور نیچے اس کا میل ایڈریس بھی موجود ہے، فون نمبرز بھی ہیں، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں، بالکل یہ حج کے دنوں میں یہ 6 ستمبر کو یہ مضمون چھپا، جس کے اندر وہ سارا بیان کرنے کا اس وقت نہیں ہے۔ کہا کہ یہ ایک ٹولہ ہے مفتیوں کا وہاں پر، جن کو وام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک جو مسجد نبوی میں ہے، اس کی وجہ سے مسجد نبوی میں معاذاللہ شرک ہو رہا ہے۔ اور البانی نے تو تحذیر الساجد میں لکھ دیا کہ اگرچہ ہم نے عرب کو شرک سے پاک کیا، مگر مسجد نبوی میں تو اب بھی شرک موجود ہے۔ وثنیت کے الفاظ اس نے بولے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، ان لوگوں کی آداب انداز مشرکانہ ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر یہ حکومت توحید کی حکومت ہے تو دیوار بنا کر مسجد نبوی میں، مسجد نبوی شریف کے شمالاً جنوباً دیوار بنا دے، تاکہ کوئی بندہ اس کے بقول مسجد سے جا کے شرک نہ کر سکے۔ اس نے دیوار بنانے کا مطالبہ کیا۔ اب یہاں پر عبداللہ فراج الشریف جن نے لکھا ہے، وَالدَّعْوَى لِإِخْرَاجِ الْحُجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ دَعْوَةٌ قَدِيمَةٌ كُلَّمَا تَجَدَّدَتْ أَصَارَتْ فِتْنَةً الْأُمَّةُ فِي غِنًى عَنْهَا، کہ حجرہ نبویہ کو مسجد سے نکالنے کی جو تحریک ہے ان لوگوں کی، کہتا ہے یہ ان کی پرانی تحریک ہے، آج نہیں شروع ہوئی، پرانی تحریک ہے۔ چونکہ بن باز سے جب پوچھا گیا، وہ بھی میرے پاس پوری کتاب ہے مسائل بن باز، کہ باقی گنبد گرا دیے تو یہ مسجد نبوی شریف میں گنبد کیوں باقی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آل سعود نے فتنے کے خوف سے باقی رکھا ہے کہ اگر یہ گرایا تو حکومت نہیں رہے گی، عقیدت کے لیے نہیں رکھا باقی، احترام کے لیے باقی نہیں رکھا، اپنی حکومت کے بچاؤ کے لیے باقی رکھا۔ عقیدت یہ احترام یا یہ کہ وہاں کتنے ادب کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو معاذاللہ کتنی بے ادبی ہوگی، یہ تو علیحدہ بات ہے کہ اس کا ہاتھ آگے بڑھنے سے پہلے وہ خود جل کے راکھ ہو جائے، اور ایسا کئی بار ہوا، اور جو وہ سوچ رہے ہیں ایسا کرنے کا کبھی کر نہیں پائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ وہاں کا اخبار یہ بتا رہا ہے، کہتا ہے وَالدَّعْوَى لِإِخْرَاجِ الْحُجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، مسجد سے حجرہ نبویہ کو نکالنا، یہ کوشش ان کی پرانی ہے، دعویٰ قدیمہ۔ کہتا کلما تجددت، جب بھی ان کو یہ ابال آیا کہ ہم ایسا کریں تو امت کھڑی ہو گئی اور ایسا نہیں کرنے دیا۔ کہتا ہے کہ 13.5 صدیاں گزر گئی ہیں کہ یہ حجرہ مسجد کا حصہ ہے۔ وما یزید علی نصف القرن ایدن عاشتها امت الاسلام ووضع المسجد نبوی علی ما ہوا علیہ الان۔ 13.5 صدیوں میں حجرہ مبارک مسجد کے اندر ہی رہا ہے، مسجد کا حصہ رہا ہے۔ اور اس نے اپنے گزشتہ کالم کے اندر لکھا کہ اس زمانے میں امت کے مجتہد بھی نمازیں پڑھنے آئے، مجدد بھی نمازیں پڑھنے آئے، امام بھی آئے، تابعین بھی آئے، تبع تابعین بھی آئے۔ بعض صحابہ کا بھی زمانہ تھا، تابعین تو سارے تھے، تبع تابعین بھی تھے، اور آج ہم تک جن کے ذریعے سے دین پہنچا ہے وہ سارے امام وہاں گئے اور سب نے نماز پڑھی اور سب کی ہو گئی۔ تو کہتا ہے آج یہ وام ہے ان مفتیوں کا جو کہتے ہیں کہ اگر حجرہ مسجد میں رہے تو نماز نہیں ہوتی۔ سرکار کے حجرہ مبارک کو نماز کے خراب کرنے والا وہ قرار دے رہے ہیں معاذ اللہ۔
اس کی وجہ سے نماز میں فرق آتا ہے۔ اور پھر اس نے اس مقام پر لکھا وقد مر فی هذه القرون من علماء الامہ ما نحن فی الواقع علیہم، کہ جن کے ہم 10 نگر ہیں، جن کے ہم پالے ہوئے ہیں، جن اماموں کی سوغات پر ہم پلے ہیں، وہ سارے اس جگہ آ کے نماز پڑھتے رہے اور ان کی نماز ہوتی رہی۔ اور یہاں پر وَيَقْتَرِحُ لِلْقُبَّةِ عَلَيْهَا أَلَا يُجَدَّدُ طَلَاؤُهَا وَإِزَالَةُ النُّحَاسِ الَّذِي عَلَيْهَا وَيَقُولُ إِنْ هَذَا حَدٌّ أَدْنَىٰ وَإِلَّا فِي جَعْبَةِ أَن تُزَالَ كُلُّهَا۔ کہتا ہے ان کی ایک تجویز ہے کہ کم از کم گنبد کے اوپر کا کلش اتارا جائے، وہ پرانا نہ رہنے دیا جائے۔ اگر کوئی علامت رکھنی ہے تو آل سعود اپنی طرف سے لگائے۔ وہ گنبد کا کلش نظر آتی جو سر جھکتا ہے۔ پھر ساتھ یہ مطالبہ ہے کہ ازالۃ النحاس الذی علیہا، جو پیتل لگا ہوا ہے گنبد کے اوپر، وہ ڈیمالش کر دیا جائے، اتار دیا جائے۔ اور پھر یہ کالم نگار کہتا ہے ان ھذا حد ادنا، یہ تو تھوڑی چیز ہے جس کا وہ مطالبہ میں ذکر کر رہا ہوں کرتے ہیں۔ وَإِلَّا فِي جَعْبَةِ أَن تُزَالَ كُلُّهَا، ان کا تو یہ مطالبہ ہے کہ سارے گنبد کو ہی زائل کر دیا جائے معاذ اللہ، صرف اوپر والا پیتل، اس پیتل کو نہ اتارا جائے، سارے گنبد کو ہی معاذ اللہ وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اور وَيَقْتَرِحُ إِزَالَةَ الْجِدَارِ الْجُنُوبِ وَالَّذِي كُتِبَتْ أَسْمَاءُ سَيِّدِنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَوْصَافُ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ وہ یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ جو قبلے کی جانب دیوار ہے اس کو ختم کیا جائے، جس پر ہمارے آقا علیہ السلام کے اسماء بھی لکھے ہیں، اوصاف بھی لکھے ہیں، اس دیوار کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اس دیوار کو ہٹا کے گنبد خضرا کو اور حجرہ مبارک کا اگر وہاں سے ہٹایا نہیں جاتا تو یوں بنایا جائے کہ وہ پس منظر میں ہو، اور مسجد کی لوکیشن ایسی ہو کہ جس میں گنبد خضرا کا کوئی دخل نہ ہو، اس سے آگے بڑھا کے اتنی بنا دی جائے اور اتنی اس کو پھیلا دیا جائے کہ وہاں جانے والے کو 1.5-2 کلومیٹر سفر کر کے وہاں جانا پڑے، اور اس کو بالکل پس منظر میں رکھ دیا جائے۔ اس میں کہتا ہے وَكُلُّ هَذَا كَمَا يُسَرَّعُ حِفْظًا لِجَانِبِ التَّوْحِيدِ، یہ جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، کہتا افسوس ہے کہ توحید کا نام لے کے ہو رہی ہیں۔ حِفْظًا لِجَانِبِ التَّوْحِيدِ، ان لوگوں کی توحید تا پوری ہوتی ہے کہ جب گنبد خضرا معاذ اللہ نظر نہ آئے، پھر توحید قائم رہ سکتی ہے، ورنہ وہ کہتا اب تک وثنیت موجود ہے مسجد نبوی شریف کے اندر۔ وَهُوَ لَا يَكْتَفِي بِهَذَا بَلْ وَيَدَّعِي زُورًا أَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ يَطُوفُونَ بِالْحُجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ۔ عبداللہ فراج شریف لکھ رہا ہے کہ وہ ان باتوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس سے آگے بھی بڑھتے ہیں۔ وہاں کے مفتی وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے وہ جھوٹ سے یہ بھی بولتے ہیں، خود کہہ رہا ہے کہ ان کی بات سچی نہیں، وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ سے کہتے ہیں کہ یدعی، وہ طائفہ، وہ ٹولہ یہ دعویٰ کرتا ہے ان الناس فی المسجد النبوی یطوفون بالحجرۃ النبویہ، کہ مسجد نبوی میں لوگ حجرے نبوی کا طواف کرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف اس کو بند کرنے کے لیے یا معاذ اللہ گرانے کے لیے توحید کے ساتھ اس کو اٹیچ کر رہے ہیں کہ چونکہ مسجد نبوی میں حجرے کا طواف ہوتا ہے تو شرک ہوتا ہے، اس واسطے معاذ اللہ طواف کا کہہ کر وہ یہ بتاتے ہیں کہ طواف ہو رہا ہے، کعبے کے علاوہ حجرے کا طواف ہو رہا ہے،
تو اس طواف سے بچانے کے لیے وہ سبب بھی ختم کر دیا جائے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ طواف ہوتا ہے۔ یہاں پر اس نے کہا وَلَمْ يَطُفْ بِهَا أَحَدٌ، حالانکہ کبھی کسی نے حجرے کا طواف نہیں کیا۔ اور آپ جو مسجد نبوی شریف میں گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حجرے کا طواف ممکن کیسے ہے؟ طواف تو ہے کہ چاروں طرف سے کوئی چکر لگا کے آئے، تو کس طرح چکر لگائے گا اندر؟ تو مصنف یہ مقالہ نگار لکھتا ہے کہ وہاں پر متوع کھڑے ہیں، وہاں پر شرطے کھڑے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، اور سلام کرنے والے سلام کر کے سیدھے گزر جاتے ہیں۔ وقفوں پہ کبھی صفہ کا جگہ کھلتی ہے، کبھی قدمین شریف والی کھلتی ہے، کبھی جانب وہ ریاض الجنہ والی کھلتی ہے۔ تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک بندہ جالی کے سامنے سے گزرے، قدمین شریف کی طرف سے جائے، پھر صفہ کی طرف سے ہو کے پھر چکر لگا کے طواف کرے؟ تو کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، توہمات ہیں ان کے، جن کی وجہ سے معاذ اللہ یہ حجرے کا تقدس پامال کرنے کے لیے دلائل گھڑ رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ وَهَذَا مِن سَابِلِ الْمُسْتَحِيلَاتِ، یہ کائنات کی 7ویں محال چیز ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں، جس کو کچھ لوگ 7واں عجوبہ کہتے ہیں۔ یہ سابل مستحیلات، یہ سابل المستحیلات ہے کہ جو یہ قرار دے رہے ہیں۔ کہنے لگا وَقَدْ مَدَى الْعُمَرْ حَتَّى بَلَغْتُ الْخَامِسَةَ وَالسَّبْعِينَ، یہ مضمون نگار کہتا ہے میری عمر گزر گئی ہے، میں 75 سال کا ہو گیا ہوں، 75 سال کا میں ہو گیا ہوں۔ لم تمدلی سنہ منذ بلغت الا وزرت فیہا المدینہ، میں نے ہر سال ہی مدینہ شریف کی زیارت کی ہے۔ بالغ ہونے کے بعد میرا کوئی سال بھی ایسا نہیں گزرا جس میں میں مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں نہ گیا ہوں۔ 75 سال کا میں ہوں، عمر میری گزر گئی ہے۔ ولم ارى ما يدعي هذا المفتون، کہتا ہے جو یہ مفتی دعویٰ کر رہے ہیں، جو یہ مفتی الزام لگا رہے ہیں، میری آنکھ نے 75 سالوں میں نہیں دیکھا۔ میں نے مسجد نبوی شریف میں بار بار حاضری دی ہے، اور یہ جو کہتا ہے کہ لوگ وہاں طواف کرتے ہیں تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی یہ وہاں کا ایک مستند کالم نگار جس کو المدینہ میں لکھتے ہوئے کم از کم 25-30 سال ہو گئے ہیں، اور وہاں کے ماہر کالم نگاروں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ عام لوگ بات نہیں کر رہے، یہ وہاں کا مخصوص ٹولہ مفتیوں کا ہے، وہ یہ الزام لگاتے ہیں، اور اتنا دن کو رات کہہ رہے ہیں، رات کو دن کہہ رہے ہیں، کہ اس لیے حجرہ نبوی معاذ اللہ مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے کہ وہاں طواف ہوتا ہے۔ تو کہا طواف یہ تو 7واں عجوبہ ہے ایسا قول کرنا، اور ہرگز اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّاسَ يَتَمَسَّحُونَ بِبَيْتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہا کہ یہ مفتی یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ وہاں لوگ بیت فاطمہ سے تبرک حاصل کرتے ہیں، یتمسحون جا کے ہاتھ لگاتے ہیں، اور ساتھ اس کے یہ لکھا اپنی طرف سے مصنف کہتا ہو بین بیتہا و بین الناس حاجز، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر اور لوگوں کے درمیان لوہے کا جنگلہ لگا ہوا ہے، دیوار بنی ہوئی ہے، دیوار سے پار ہاتھ کیسے گزر جاتا ہے؟ درمیان میں کافی فٹ کا فاصلہ ہے، ایک طرف اندر مخمس اس حجرے میں عمارت میں بیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر کئی فٹ کے بعد دیوار ہے، دیوار کے باہر قدمین شریفان والی جگہ صرف جالی سے دیکھے تو اندر دیکھ سکتا، باقی تو ساری الماریاں رکھ کے بند کی ہوئی ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہاں پر یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، وَبَيْنَ بَيْتِهَا وَبَيْنَ النَّاسِ حَاجِزٌ يَحْبِسُهُ رَجُلَانِ مِنَ الْحَيَّةِ وَبَعْضُ الْجُنُودِ، کہا شرطے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور حیات امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے متوع بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ فَكَيْفَ يَصِلُونَ إِلَيْهِ، تو بندے حجرے تک پہنچ کیسے سکتے ہیں، بیت فاطمہ تک زائرین جا کیسے سکتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سب کچھ لکھنے کے بعد کہتے ہیں وَهِيَ الَّتِي دَعَتْهُ إِلَىٰ أَن يَقُولُ، یہی وہ ٹولہ ہے جو یہ کہتا ہے ان اہل البدع یتجمعون
فی دکت المسمات بدکت اہل صفہ کہ صفے پہ سارے بدعتی اکٹھے ہوتے ہیں. یہی ٹولہ کہتا ہے کہ صفہ پہ سارے یجتمعون وہاں پر جمع ہوتے ہیں. ان اہل البدع یتجمعون فی صفہ کہ صفہ والا جو چبوترا جس کو صفہ کا نام دیا گیا ہے کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سارے بدعتی اکٹھے ہوتے ہیں اور چبوترے کے اوپر. اور پھر وہی الان مرتع لأہل البدع من الصوفیہ کہ یہ جو صوفی فکر کے لوگ ہیں چونکہ عرب کے اندر دو فکریں متعارف، ایک ہے سلفی سوچ دوسری ہے صوفی سوچ. سلفی سوچ وہ ہے جس نے اسلام کو بدنام کر کے دکھا دیا. سلفی سوچ ہے جس نے خون بہایا مسلمانوں کا. سلفی سوچ ہے جس کی وجہ سے 2.5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تو موجودہ ٹولہ حرم پہ قابض ہوا. خود نجدی تحریک کی جنگیں دیکھ لو، 2.5 لاکھ کا تو اعتراف کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کو تحقیق کیا گیا، پھر جا کے قبضہ ہوا برطانیہ کے ٹینکوں سے. اور اب وہ سلفی سوچ ہے روزانہ جس کی وجہ سے عراق میں حج کے دنوں میں بھی کوبانی پر شام سے منسلک حدود ترکیہ کی وہاں پر آج بھی محاصرہ جس طبقے نے داعش کے نام پر کیا ہوا وہ ساری سلفی سوچ ہے. دوسری صوفی سوچ ہے اور وہ اہل سنت و جماعت کی سوچ ہے. وہ امت کے طائفہ منصورہ اہل سنت و جماعت صحابہ سے لے کر آج تک فکر راسخ جو دین کی اس کی سوچ ہے. تو یہ مضمون نگار لکھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سارے صوفی سوچ والے اکٹھے ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اگر عام ترجمہ کہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں سارے بریلوی اکٹھے ہوتے ہیں. صوفی سوچ والے یہاں پر صوفے پہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اہل بدعت ہے معاذ اللہ، اور صوفے پہ بیٹھ کے سجدے رب کے سامنے کرتے ہیں. کوئی نیت ان کی کچھ اور ہوتی ہے. یعنی ان کو اتنا شرک فوبیا ہو گیا ہے. اگر کوئی مسجد نبوی شریف کی قبلے والی جانب مسجد نبوی کی حدود سے باہر بیٹھ کر بھی گنبد کی طرف دیکھ رہا ہو انہیں شک پڑتا ہے یہ شرک ضرور کر رہا. اگرچہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی یعنی کہ نماز نہیں پڑھ رہا بیٹھا ہوا ہے مگر چونکہ دیکھ گنبد خضرا کو رہا یہ شرک کر رہا ہے. اب اس سوچ کا علاج کیسے ہو سکے جو ان کو وہاں پڑ گیا اور اتنا خطیر کہ وہاں کی اب راسخ دماغ سنی لوگ عرب شریف کی فکر یہ بول رہی ہے. وہ کہتا ہے یہ مفتی جو ہے ان کو وام پڑ گیا ہے شرک کا اور شرک کے نام پر یہ کہتے ہیں صفہ کا چبوترا ختم کرو. اب اگر چبوترا نہ رہے جگہ تو پھر بھی وہی رہے گی تو وہاں بیٹھنے والوں پر وام تو پھر بھی ان کو پڑے گا. اب جو باہر بیٹھے کہتے ہیں اندر مسجد میں جاؤ کہ تم باہر بیٹھ کے گنبد کو کیوں دیکھتے ہو. اب جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کہتے ہاتھ کھولو تو مالکیوں کے نزدیک تو کھول کے نماز پڑھی جاتی ہے. اب ان کو کیا کہیں. زیارت کا لفظ بولے کہ قبر نبوی ہم کہیں روضہ رسول علیہ السلام وہ کہیں نہیں روضہ لا تقل روضہ بل قل قبر النبی اللہ کے نبی کی قبر یہ کہو روضہ نہ کہو. حالانکہ سرکار تو فرماتے ہیں میری امتی کی قبر بھی روضہ ہے. فرمایا دو ہی صورتیں ہیں قبر یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے یا روضہ تم میرے عادل جنہ ہوتی ہے جنت کے باغوں میں سے باغات. صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے. تو جن کے غلاموں کی قبر روضہ ہو آقا کی کتنی بڑا روضہ ہوگی. اگر کہ چلو قبر نبی کہتے ہیں تو کہتے ہیں پھر یہ نہ کہو زیارت کی یہ کہو دیکھا رائی تو کہو زر تو نہ کہو. اور یہ سب کچھ کر کے پھر کہ لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ تمہارے دل میں بغض نبی ہے. کہتے ہیں ہمارے دل میں تو بغض نہیں ہے. اب لوگ جھوٹا الزام تو نہیں دیتے. انہوں نے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں بغض نبی ہے. کہتے جب کہ ہمارے دلوں میں تو نہیں ہے. تو اس سے پھر کیا کہا جائے کہ سرکار کی قبر شریف برداشت نہ ہو مسجد نبوی شریف میں حجرے کو گرانے کے فتوے دے دیے جائیں جلانے کے فتوے دے دیے جائیں معاذ اللہ اور روزہ نہ کہنے دیا جائے زیارت کا لفظ نہ بولنے دیا جائے.
اور یہ مضمون نگار بھی تنگ آ کے آخر میں کہتا ہے کہ اصل میں بات سب سے زیادہ تکلیف دہ ہمارے لیے یہ ہے، کیونکہ یہ تو ایک قبضہ گروپ ہے نا، جنہوں نے قبضہ، جو باقی سارا حجاز تو سارے ہمارے مسلک پہ موجود ہیں. کہتا ہے وَقَدْ سَاكَتْتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَسَمَّاهُمُ الْقُبُورِيِّينَ. یہ مفتی مسلمانوں کو قبوری کہتے ہیں. یہاں ان کے جو پالتو ہیں وہ کہتے ہیں قبر پوجیے، قبر چٹیے، اور عربی میں قبوری کہا جاتا ہے. اہل سنت کو یہ لوگ قبوری ہونے کا دعویٰ تانا مارتے ہیں کہ یہ قبوری لوگ ہیں، عربی میں قبوری کہتے ہیں، اور پھر ویسے قبروں کے پجاری کہتے ہیں. ان کے ترجمے والے یہاں پر کہتا ہے وَسَمَّهُمُ الْقُبُورِيِّينَ، یہ مسلمانوں کو قبوری کہتے ہیں. جن کی سوچ ہے کہ گنبد خضرا گرا دیا جائے معاذ اللہ، مسلمانوں کو قبوری کہتے ہیں. وَنَتْرُكُ الْأَمْرَ لِأَهْلِهِ يُحَاسِبُونَ وَلَا كُلِّ هَذَا. کہتا ہے کہ یہاں پر یہ سارے مضمون کے اختتام پر کہ ہم لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں تک بات پہنچانا چاہتے ہیں، ان کا معاملہ خدا پہ چھوڑ رہے ہیں، مگر یہ مسلمانوں پر جو شرک کا فتویٰ لگا کے اپنے آپ کو اہل توحید قرار دے رہے ہیں، کہتے یہ بات درست نہیں. مسلم امہ پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ ہرگز درست نہیں ہے. آج امیر حج نے حج کے خطبہ میں کہا کہ یہ داعش خارجی ٹولہ ہے، کیوں مسلم امہ پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ اب داعش نے پڑھا تو آپ سے ہی ہے، آپ نے پہلے لگایا تو پھر انہوں نے لگایا، اور اس کے بعد اب چونکہ کنٹرول میں تمہارے نہ رہی اور پھر تم نے اب ان کے خلاف بولنا شروع کیا، تو علاج جڑ سے کرنا چاہیے، تخم سے کرنا چاہیے. فکر سلفی کے بیج نے مسلم امہ کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اگر آج بھی اسلام کی عظمت چاہیے، اسلام کا وقار چاہیے، تو اس بیج میں ہے جو فکر مدینہ شریف ہے، جو اہل سنت کی سوچ ہے، قرآن و سنت کا دیا ہوا پیغام ہے، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دیا ہوا مقدس عقیدہ ہے، جس پر آج بھی امت کے صالحین، سابقین اور موجودین مفلحین متقدسین اپنی زندگی بسر کر رہے. یہاں سے رخصت ہوتے وقت آپ حضرات کے سامنے میں نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشعار پیش کیے تھے، چند اشعار ان میں تیاری کا ذکر تھا. یہ فیضان مدینہ ہے، کرم ہے ذات باری کا، ملا ہے اذن پھر مجھ کو مدینے کی تیاری کا، ملا ہے اذن پھر مجھ کو مدینے کی تیاری کا. وہاں پہنچنے کے بعد اب یوں آپ اپنے آپ کو تصور کریں جیسے مدینہ شریف میں پہنچ چکے ہیں. انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کا انتظار بھی نماز ہی کہلاتا ہے، اور مدینہ شریف جانے کا انتظار بھی مدینہ شریف کی حاضری ہی کہلائے گا. نبی کے شہر میں آنا مبارک ہو، مبارک ہو، نبی کے شہر میں آنا مبارک ہو، مبارک ہو، مرادیں بھر کے لے جانا مبارک ہو، مبارک ہو. تمہارے واسطے جاؤ کا ہے قرآن میں آیا، تمہارے واسطے جاؤ کا ہے قرآن میں آیا، خطائیں رب سے بخشانا مبارک ہو، مبارک ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مبارک
میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے دے رہے ہیں، تو مل کے مبارک ہو پڑھنا۔ تمہارے واسطے جاؤ کا ہے قرآن میں آیا، خطائیں رب سے بخشانا مبارک ہو، خطائیں رب سے بخشانا مبارک ہو۔ سعادت ہے نگاہوں کا ہر ایک گنبد پہ جم جانا، سعادت ہے نگاہوں کا ہر ایک گنبد پہ جم جانا، دماغ و دل کو بہلانا مبارک ہو، دماغ و دل کو بہلانا مبارک ہو۔ اب جب آپ پہنچ جائیں گے وہاں پر مدینہ شریف میں، تو یہ میں شعر آپ سے کہہ رہا ہوں گا۔ کبھی تھی مسجد نبوی فقط خوابوں خیالوں میں، کبھی تھی مسجد نبوی فقط خوابوں خیالوں میں، نگاہوں میں بسا لینا مبارک ہو، نگاہوں میں بسا لینا مبارک ہو۔ یہ سن لیتے ہیں گرچہ دور ہی ان کا فدائی ہو، یہ سن لیتے ہیں گرچہ دور ہی ان کا فدائی ہو، مواجہ پہ صدا دینا مبارک ہو، مواجہ پہ صدا دینا مبارک ہو۔ عروج زندگانی ہے زیارت مدینہ میں، عروج زندگانی ہے زیارت مدینہ میں، یہاں کھانا یہاں پینا مبارک ہو، یہاں کھانا یہاں پینا مبارک ہو۔ کتنا ہی نادار مفلس بندہ کیوں نہ ہو، مدینہ شریف جب پہنچ جاتا ہے، دنیا کے بادشاہ بھی اس کی آنکھوں میں نہیں جچتے، اور کسی کو وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ کیا جانے کسی فرما روا کو طیبہ کے منگتے، خوشی میں پھولنا پھلنا مبارک ہو، خوشی میں پھولنا پھلنا مبارک ہو۔ ایک شخص ہوش سنبھالا تو تڑپ رہا تھا کہ مدینہ شریف کب جاؤں گا۔ 25 سال گزر گئے، 60 گزر گئے، 70 گزر گئے، 80 سال کا ہو گیا، مدینہ شریف پہنچا، آنسو بہا رہا تھا، مواجہ شریف کے سامنے پہنچا، ہاتھ باندھے ہیں، آنسو بہاتا ہے، عجیب محبت ہے اس کی، اور ادھر ایک متوع کھڑا ہے، سر پہ رومال رکھا ہے، وہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، ہنستا نہیں، اس کے پاس آ کے اس کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی نقلیں اتارتا ہے، اور کچھ لے شاہ لے مطلب کیوں روتا ہے، کیا ہے تجھے، کہاں درد ہو رہا ہے؟ عجب حیرانگی ہے منکروں کو شوق طیبہ سے، انہیں یوں غیظ میں جلنا مبارک ہو، انہیں یوں غیظ میں جلنا مبارک
ہو مبارک ہو۔ عجب حیرانگی ہے منکروں کو شوق طیبہ سے، انہیں یوں غیظ میں جلنا مبارک ہو مبارک ہو۔ نبی کے شہر میں آنا مبارک ہو مبارک ہو۔ مرادیں بھر کے لے جانا مبارک ہو مبارک ہو۔ مقدر کا سکندر ہے ملے گھر جس کو طیبہ میں، مقدر کا سکندر ہے ملے گھر جس کو طیبہ میں، یہاں جینا یہاں مرنا مبارک ہو مبارک ہو۔ وہاں جینا وہاں مرنا مبارک ہو مبارک ہو۔ ملی ہے تجھ کو اے آصف مدینے کی ثنا خوانی، ملی ہے تجھ کو اے آصف مدینے کی ثنا خوانی، تجھے یوں بار بار آنا مبارک ہو مبارک ہو، تجھے یوں بار بار آنا مبارک ہو۔